بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری زندگی کے چند خوبصورت واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے، لیکن باقی ازواج مطہرات باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جایا کرتی۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجرے میں موجود ہیں، اور اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، یہ زینب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولیں، آپ نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے، ایسا ہی ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بولتی ہو۔ بروایت مسلم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، تو آپ جانور کہاں چلانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ بروایت بخاری شاعر و مقوم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا کہ مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھی بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھیں۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سورہ احزاب۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ بروایت بخاری۔ بروایت مسلم ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر موقوف تھا، بشرطِ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ الاحزاب۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ بروایت مسلم ایک بار حضرت صفیہ بنت حیی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ تو اسی مضمون کی آیت سورہ تحریم میں نازل ہو گئی۔ بخاری۔ ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرآن نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، یا رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ بروایت بخاری اور بروایت مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے تھے، خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور رکاب کے ٹکڑے کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین عائشہ کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ بروایت بخاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں،
اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ سورہ آل عمران۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دیجیے۔ میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔